بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ انہی افراد کا مجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، لیکن اگر ہر شخص دوسرے کی فکر کرتا رہے اور اپنے کو چھوڑتا رہے تو سارا معاشرہ خراب ہی رہے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حالات کو دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ ہر شخص اس فکر میں تھا کسی طرح میں درست ہو جاؤں، کسی طرح میں اپنی بیماریوں کو دور کر لوں۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو اور آپ کی باتیں سن کر دلوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا، کیسی رقت طاری ہوتی ہوگی، کیسا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا۔ ایک دن مضطربانہ چیختے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں منافق ہو گیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کیسے منافق ہو گئے؟ کہا، یا رسول اللہ، جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں تو دل پر بڑا اثر ہوتا ہے، حالات بہتر کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن جب باہر نکلتا ہوں اور دنیا کے کاموں کے اندر لگتا ہوں تو وہ جذبہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھ کر پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو منافق کا کام ہے کہ ظاہری حالات کچھ ہوں اور اندر کچھ ہوں، اس لیے مجھے اندیشہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے، بلکہ ساعتن فساعتن، یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، ہر وقت دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، کسی وقت جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت کم ہوتا ہے، اس سے سمجھنا کہ میں منافق ہو گیا کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اپنے بارے میں تو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں منافق ہو گیا، لیکن آپ نے کسی دوسرے کو منافق نہیں کہا، خود احتسابی سے اپنے آپ کو منافق تصور کر کے بے قرار ہو گئے کہ اپنی فکر ہے، یہ فکر ہے کہیں میرے اندر تو نفاق نہیں آ گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے راز بتلا رکھے تھے، آپ ہی کو رازداری سے منافقین کی پوری فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ شریف میں فلاں فلاں شخص منافق ہے، اور اس درجہ وثوق سے بتا رکھی تھی کہ جب مدینہ طیبہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ دیکھتے اس نماز جنازہ میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما شامل ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما شامل ہیں تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ شخص مومن تھا۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ اندازہ کیا کرتے تھے، شاید یہ شخص منافق ہے۔ اگر مومن ہوتا تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ضرور شامل ہوتے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جبکہ خلیفہ بن چکے ہیں اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب دیکھو غلط کار لوگوں کی اصلاح کے لیے درہ لیے پھر رہے ہیں، انتظام کا رعب اور دبدبہ ہے، لیکن اسی عالم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حذیفہ، خدا کے لیے مجھے یہ بتا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کی جو فہرست بتائی ہے اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہیں میرا نام تو اس فہرست میں شامل نہیں، کہیں میں منافقین میں شامل تو نہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ حال تھا کہ ہر ایک کو فکر یہ تھی کہ میرا کوئی فعل، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول، میری کوئی ادا اللہ تبارک تعالی اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے۔ جب یہ فکر لگی ہوئی ہے تو اب جب وہ کسی دوسرے سے کوئی اصلاح کی بات کہتے ہیں تو وہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اس سے زندگیاں بدلتی ہے، اس سے انقلاب آتے ہیں، اور انقلاب برپا کر کے دنیا کو دکھا بھی دیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور واعظ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ایک ایک واعظ میں 900 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی ہے، بس ایک واعظ کہہ دیا اور سب کا دل کھینچ لیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ ان کی تقریر بہت جوشیلی ہوتی تھی یا بڑی فصیح و بلیغ ہوتی تھی، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ دل سے امڑتا ہوا جذبہ جب زبان سے باہر نکلتا ہے تو دوسرے کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں، خود میرا عمل اس پر نہیں، اس لیے اول تو اس بات کا اثر نہ ہوگا،
اگر اس بات کا اثر ہو بھی گیا تو سننے والا جب یہ دیکھے گا یہ خود تو اس کام کو نہیں کر رہے ہیں، ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اگر یہ کوئی اچھا کام ہوتا تو پہلے یہ خود عمل کرتے، اس طرح وہ بات ہوا میں اڑ جاتی ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔